اللہ 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 الصبح۔ تو آج کے بیان میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین شب و روز کیسے گزارتے تھے، اور ان کے ذہن میں کیسا یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آخرت کی تیاری کو فوکس کرنا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا نام ہے، یہ ایسی خاتون ہیں جو ولیہ ہیں، دوسری صدی ہجری کی مشہور ولیہ۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرنے والی اور خوف خدا میں رونے والی، عبادت گزار، شب بیدار خاتون تھی۔ آپ نے 50 سال ایسے گزارے کہ نہ بستر پر لیٹ کر آرام کیا، نہ تکیے پر سر رکھا۔ آپ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت شوال رحمت اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ حضرت رابعہ ساری رات نماز میں مصروف رہتی، صبح فجر سے پہلے مصلی پر لیٹ جاتی، کچھ ہی دیر کے بعد گھبرا کر اٹھتی اور خود سے کہتی، نفس تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوتا رہے گا؟ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر یہاں اتنی نیند کیوں؟ آج کچھ دیر جاگ لے، نیکیاں کما لے، قبر میں میٹھی نیند سو جانا، وہاں قیامت تو کوئی نہیں جگائے گا۔ عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا، پھر اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری۔ اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ صدقے کیسے باطل ہو جاتے ہیں؟ بھائی میں نے تو مسجد میں پیسے دیے، رسید مل گئی، پیسے تو پہنچ گئے، باطل کیسے ہو گئے؟ ختم کیسے ہو گئے؟ نل اینڈ وائڈ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ کس طرح؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر، اور یہ کر رہے ہوتے ہیں انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی، دانستہ و غیر دانستہ ہی چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ملازم کی بچی کی شادی کرا دی ہے، میں نے اس کو گھر دلا دیا ہے، بھائی یاد ہے نا تو فقیر تھا، غریب تھا، نوکری والا آیا تھا چپل پہن کر تیرے کو کاروبار پہ چڑھا دیا، آج لینڈ کروزر، آج گاڑی آ گئی، بھول تو نہیں کیا مجھے؟ وہ جو آپ نے اس وقت اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، یہ جملہ کہہ کر سب ضائع کر دیا۔ صرف ضائع نہیں کیا، الٹا دل دکھا کر گناہ بھی کما لیا، اور شیطان کامیاب ہو گیا کہ اس کا صدقہ بھی گیا، اس کا ثواب بھی گیا، اس کی نیکی بھی گئی، اور الٹا گناہگار ہو گیا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ نمازیں پڑھ کر دوسروں کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، نماز ضرور پڑھیے، مگر میں نمازی ہوں تو باقی سارے جہنمی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا قول بڑا پیارا ہے، اللہ اکبر، اللہ کرے کہ اس قول کے ہم مصداق بن جائیں۔ وہ فرماتے ہیں، زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام۔ زمین کے اوپر ایسا کام کر لو میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب زمین کے اندر جائے نا تو وہاں جو خوش نصیب ہوں گے نا، جن سے اللہ راضی ہوگا، اس کو فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ نم کا نومۃ العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی۔ بس قیامت تک اس کے مزے ہوں گے۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہے کہ ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھی، پھر سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا ہے اور حسین ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی، کمال کی جگہ تھی۔ اس پر 3 قسم کے پھل لگے تھے، میں نے کبھی دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے۔ کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ تھے، کچھ زرد تھے، اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے۔ فرماتی ہے کہ مجھے وہ درخت بڑا اچھا لگا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے، اور جو ابھی آپ نے تسبیحات پڑھی ہیں اس کا بدلہ ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی نا، یہ اس ذکر کا بدلہ ہے۔ تو فرماتی ہے میں درخت کے ارد گرد گھومنے لگی کہ میرا درخت ہے، تو دیکھا کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ کاش یہ پھل بھی درخت پر موجود ہوتے تو کتنے اچھے لگتے۔ تو کہا کہ یہ وہی لگے ہوئے تھے، مگر جب تسبیح پڑھتے ہوئے آپ سوچنے لگی نا اپنے آٹے کے بارے میں کہ آٹا صحیح گوندا تھا کہ نہیں گوندا تھا، خیال تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہوا تھا، یہ اس وقت یہ والے پھل نیچے گر گئے تھے۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملا میٹھے اسلامی بھائیوں؟ عبادت اللہ کی رضا کے لیے اور صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے، اس کا مرتبہ، اس کا ثواب، اس کا اجر ہی اور ہے، اور عبادت کرتے ہوئے دھیان ہی کہیں اور ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو ساری فیکٹری کا حساب چل رہا ہوتا ہے، پورا دن کیسے گزار۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا شیطان کیا چاہتا ہے۔ جب تک ہم اپنے دشمن کے وار نہیں سمجھیں گے نا، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے۔
شیطان پہلے یہ چاہتا ہے ہم عبادت نہ کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ مسجد میں جائیں، نہ صدقہ دیں، نہ خیرات دیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ معاذ اللہ ہم بڑے بڑے گناہ کریں، بدکاری کریں، شراب پیئیں، جوا کھیلیں، قتل کر دیں، بڑے بڑے گناہ کروانا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکا ہے، گارنٹیڈ جہنمی ہے۔ وہ چاہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں، میں ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں، ان کا ایمان برباد کروں۔ اچھا جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ بندہ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا ہے، مذہبی ہو گیا ہے، نمازی ہو گیا ہے، اب وہ دیکھتا ہے میں اس سے نماز نہیں چھڑوا سکتا۔ ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز میں خیالات ڈال دوں، اس کی نماز میں اس کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دوں۔ یہ مسجد میں جا رہا ہے ہفتہ وار اجتماع میں، تو وہاں جا کر بھی اس کو کہوں یار موبائل نکال، چھوڑ، بیان کا کیا کرنا ہے، ابھی بھی لگے ہوئے ہوں گے کچھ لوگ موبائل پہ، اچھا خیالات کہیں اور ہوں گے، تھوڑی دیر بعد اٹھائے گا کہ چل یار مزہ نہیں آ رہا، باہر چلتے ہیں۔ وہ نیکی سے رکواتا ہے، سمجھو بات کو۔ اول تو نیکی نہیں کرنے دیتا، ہم کر لیں اب اسے ڈسٹرب کرتا ہے، اب اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صدقہ خیرات دینے کو جی نہیں چاہتا، زکوٰۃ دینے کو جی نہیں چاہتا، اب جس کا دل چاہا اس نے دے دی۔ اب شیطان کہتا ہے یار اس نے تو نیکی کر لی، اسے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، اب اس کا صدقہ ڈسٹرب کیسے ہوگا، اب اس کی زکوٰۃ برباد کیسے ہوگی۔ اب شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے ذرا لوگوں کو بتانا تو نے کتنے پیسے دیے، چندہ کتنا دیا، کتنی بڑی نیکی کی، اچھا جس کو دیا اس کو ذرا جتا، یاد ہے نا میں نے چندہ دیا تھا، بھول تو نہیں گیا تیری مدد کی تھی۔ اس وار کو سمجھو میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا مردود، اتنا مکار ہے کہ پہلے نیکی نہیں کرنے دیتا اور نیکی کر لیں تو بچنے نہیں دیتا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، مسافر خانے میں رکے تو بیٹا بھی نمازی، باپ بھی نمازی، تہجد میں دونوں باپ بیٹے اٹھے، تہجد ادا کی۔ سارے مسافر خانے میں قافلے والے سو رہے تھے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے ہی سو رہے ہیں، کسی نے تہجد نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، وہ والد تھے نا، وہ اللہ والے تھے، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، تو نے آج تہجد پڑھ لی، تجھے باقی لوگ سارے حقیر نظر آنے لگے، اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا۔ تو یہ وار شیطان کے سمجھو، شیطان نیکی کرنے کے بعد جیسے ہم نیکی کرتے ہیں نا اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اب وہ پلاننگ کرتا ہے کدھر سے اس کی نیکی چھین لوں، کدھر سے اس کی نیکی ڈسٹرب کر دوں۔ جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ولیہ فرماتی تھوڑی دیر کے لیے تسبیح کرتے کرتے دھیان کہیں اور گیا تو وہ جنت کے درخت پر جو پھل لگے تھے وہ گر گئے۔ ہمارا تو روز ہی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ادھر دعا کرتے دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اللہم آمین 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 کہہ رہے، پتہ نہیں امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی داڑھی کھجا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے نماز اور دعا کس کے لیے ہوتی ہے، کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر ہم حاضر ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کبھی منسٹر، کبھی بڑے بڑے بزنس مین، کسی وڈیرے، کسی جناب بڑے شخصیت کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یا اس کو فوکس کرتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں کہیں اور دھیان ہے، مانگ رہے اللہ سے اور دھیان کہیں اور ہے، پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، تو دعا میں دل ہی غافل ہوتا ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے، دھیان کہیں اور ہے۔ نہیں، اللہ ہی کی طرف دھیان ہو، اس کے دربار کی طرف دھیان ہو۔ اچھا اب آپ کہیں گے جناب آپ کہہ رہے ہیں بھائی دھیان تو ہے نہیں تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ جب کسی کو کہو نا یار آپ کی پرابلم یہ ہے تو کہتے ہیں میں نماز ہی نہیں پڑھتا بھائی، میرے تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا۔ شیطان کامیاب ہو گیا، وہ چاہتا ہی تھا کہ آپ بے نمازی ہو جائیں۔ اب آپ مقابلہ کریں شیطان سے کہ اچھا میرے دھیان کو، میرے فوکس کو، میری عبادت کو شیطان برباد کرتا ہے، اب میں شیطان پر میں وار کروں گا، اپنی نماز بھی پڑھوں گا اور صحیح طریقے سے پڑھوں گا، دعا بھی کروں گا، فوکس کے ساتھ کروں گا، صدقہ دوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوں گا، نیکی کروں گا، اس کو انشاءاللہ کامیاب بھی کروں گا۔ یہ ہونا چاہیے نا ہمارا ذہن۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے گناہ اگرچہ ایک ہو مگر اپنے ساتھ 10 برائیاں لاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو عبادت کے فضائل بتائے نا، اب گناہ کی برائیاں سنو۔ لوگ کہتے ہیں یار تھوڑا سا ہی گناہ کرتا ہوں، 1 2 ہی بری عادتیں، سنو ایک گناہ کیا کیا لاتا ہے۔ نمبر 1، گناہ کرنے والا اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے۔ نمبر 2، شیطان ملعون کو خوش کرتا ہے۔ نمبر 3، جنت سے دور، اور نمبر 4، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔
نمبر 6 اپنے باطن کو ناپاک کرتا ہے. نمبر 7 اعمال لکھنے والے فرشتوں کرامن کاتبین کو تکلیف دیتا ہے, ان کو گناہ لکھنا پڑتا ہے نا, گندی بات بری بات لکھنی پڑتی ہے. نمبر 8 پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ انور میں تکلیف پہنچاتا ہے, رنجیدہ کرتا ہے. نمبر 9 زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بناتا ہے. اور نمبر 10 تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے. تو آج پہلے نیت تو یہ کر لیں کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے. ہاں گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہے, مگر میرے لیے مشکل ہے نا, میرے رب کے لیے تو مشکل نہیں ہے. وہ تو قوی ہے, وہ طاقت والا ہے, وہ کن فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے. پہلے نیت کر لیں اور پھر اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ میں نے نیت کر لی ہے, بس تو میری گناہوں کی عادت نکال دے. تو انشاءاللہ جب دل گناہوں سے پاک ہوگا نا تو پھر نیکیوں کا نور آنا شروع ہو جائے گا. کچھ کہتے ہیں میں نے برف والے کے بارے میں سنا, وہ آواز لگا رہا تھا, برف ریڑھی پہ بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا ارحموا من یذوب رأس مالہ. وہ کیا کہتا تھا, لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. برف والا یہی کہتا ہے خرید لو ورنہ پگھل جائے گا. کہتے ہیں میں سمجھ گیا ان الانسان لفی خسر, اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے. جو اس پہ نیکی نہ کمائے گا وہ نقصان میں رہے گا. برف والا صبح برف لے کے نکلتا ہے نا, اس کو پتا ہے شام تک یا تو بیچوں گا یا پگھل جانی ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں, میری اور آپ کی زندگی بھی یہی ہے. We don't know کب چلے جائیں گے. اگر آپ اس کو امیجنیشن کے ذریعے سمجھنا چاہیں نا, تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پیدا ہوئے نا تو ہمارے ہاتھ میں ایک ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے. کسی کے پاس 50 سال کا ہے, کسی کے پاس 40 سال کا ہے, کسی کے پاس 25 سال کا ہے. برف روز پگھل رہی ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی برف کل ختم ہونے والی ہو, آج ختم ہونے والی ہو, اور ہم ہیں کہ احساس ہی نہیں ہے. Thanks for watching.